السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے اندر ہم منتھلی ٹیسٹ پریپریشن کے اوپر بات کریں گے۔ میں نے پوسٹ ایک ڈالی تھی کمیونٹی پوسٹ میں کہ ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر ہونی چاہیے، تو آئمہ کا مجھے آیا تھا کمنٹ کے منتھلی ٹیسٹ پریپریشن کے اوپر ویڈیو بنائیں، تو اسی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے آج۔ جی، جو ڈیلی کمنٹ کرتے ہیں مطلب ویڈیوز کے اوپر، مجھے ان کے نام زبانی بھی یاد ہو گئے ہیں تو سب کا تھینک یو۔ پہلے تو خیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو منتھلی ٹیسٹ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو پورا منتھ پڑھا ہے نا، اس کو ہم اچھے سے تیار کر سکیں۔ اب منتھلی ٹیسٹ میں اتنی زیادہ بھی اسٹریس وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ہم جو اصل میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ سیشنز جو ہمارا ہوتا ہے 3 مہینے پہلے بورڈ کے ایگزام سے، اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں منتھلی ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے جو ٹیسٹ سیشن ہے نا، اس میں تو آپ نے 100% دینا ہی دینا ہے، لیکن منتھلی ٹیسٹ کو بھی اتنا ایزی نہیں لینا، لیکن اس میں اوور اسٹریس بھی نہیں کرنا۔ اچھا جی، منتھلی ٹیسٹ میں بھی اگر آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں تھوڑے بہت 2 3 یا 5 نمبر اتنے کٹ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کے لیے موسٹلی جو آپ نے نہیں پڑھی ہوتی، کیونکہ اکثر ہوتا ہے ہم چھٹی کر لیتے ہیں یا کوئی وجہ ایسی بن جاتی ہے، تو پھر اس پہ رونے نہیں رونے، اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کو گھر آ کے اچھے سے دیکھ لینا جو بھی چیز ہو، تبھی آپ کو ہوگا۔ ایسے نمبروں پہ رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو اچھے سے آپ لوگ اپنی چیز سمجھو، اپنی غلطی سب سے پہلے تو اپنی جو نمبر کٹے ہیں نا ان کو ایکسیپٹ کرو۔ جب چیز ایکسیپٹ کرو گے نا تو ہی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے گا، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا۔ اس کی تیاری کے لیے بھی سب سے پہلے آپ لوگوں نے شیڈیول بنانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہونا اس کے لیے اچھا سا آپ پلانر بنا لو۔ پلانر بنانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، آپ کے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے۔ اس کے اندر آپ نے صرف یہ ڈیوائڈ کرنا ہوگا کہ میں نے مطلب اگر آپ کے ایک دن میں 2 منتھلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں نا، تو ہم نے بس یہ ڈیوائڈ کرنا ہوگا کہ میں نے بے شک 4 گھنٹے ایک چیز پڑھنی ہے یا 4 گھنٹے ایک چیز پڑھنی ہے، کون سی چیز شام کو پڑھنی ہے، کون سی چیز صبح پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو اپنے پلانر بنانا ہے۔ ہر کسی کا ٹائم الگ ہوتا ہے، کوئی کالج جاتا ہے، کوئی صرف کوچنگ یا اکیڈمی جاتے ہیں، تو پھر وہ ہر چیز اپنے حساب سے دیکھ کے کرتے ہیں۔ کسی کا انرجی لیول کسی ٹائم زیادہ ہوتا ہے، کسی ٹائم کم ہوتا ہے، تو وہ آپ نے خود ہی دیکھ کے اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو آپ لوگوں کے کلاس میں نوٹس بنتے ہیں، جو آپ لوگ خود سے نوٹس بناتے ہو، سب سے بہترین طریقہ شارٹ نوٹ بنا لو۔ منتھلی ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، کیونکہ ہم نے پورا منتھ پڑھا ہوتا ہے، ہمیں وہ چیز پتہ تو ہوتی ہے، ہم نے بس ایک دفعہ ریوائز ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو شارٹ نوٹ جب ہمارے پاس بنے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہم نے ہیڈنگز بنائی ہوتی ہیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ ساری چیز ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے۔ آپ پہلے اپنے شارٹ نوٹس پڑھ لو، اور پھر اپنا وہ چیز جو آپ لوگوں کا جس چیز کا ٹیسٹ ہے اس کو اچھے سے پڑھو، اور وہ پڑھنے کے بعد ٹیسٹ دینے سے پہلے بھی لاسٹ ٹائم شارٹ نوٹ بے شک ریوائز کر لینا، تو آپ لوگوں کا ہو جائے گا۔ شارٹ نوٹ میں یہی ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ نے ہیڈنگ دے رکھی ہوتی ہے، امپورٹنٹس جو بھی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو لکھا ہوتا ہے، تھوڑی بہت ڈفرینس اور سملرٹیز وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، اور جو امپورٹنٹس لائنز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھی ہوتی ہے شارٹ نوٹ کے اندر، اس کے اندر ڈیٹیل نہیں ہوتی اتنی۔ اچھا، تو آپ لوگ نا پاسٹ پیپر جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو۔ آپ لوگ نا پچھلے 5 سال کے پاسٹ پیپر نکال کے رکھ لیا کرو پرنٹ نا، اس کے MCQs اور جو شارٹ کوسچن وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن منتھلی ٹیسٹ میں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ لوگ پاسٹ پیپر جو ٹیسٹ سیشن ہوتے ہیں نا، اس کے اندر تو لازمی کرنے ہیں آپ لوگوں نے، لیکن کیونکہ منتھلی ٹیسٹ میں تو ہم نے سارا ہی پڑھنا ہوتا ہے، جو ٹیسٹ سیشن ہوتا ہے نا اس کے اندر تو ہم لوگ صرف امپورٹنٹ ان چیزوں پہ زیادہ دھیان رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر لازمی کرنا ہوتا ہے پاسٹ پیپر۔ منتھلی ٹیسٹ میں آپشنل ہے کہ آپ لوگ پاسٹ پیپر کرو یا نہیں کرو، کیونکہ اس میں تو ہم نے ایک دفعہ تو ساری بک پڑھنی ہے نا کہ لکھا گیا ہوا ہے بک کے اندر۔ یہ تو منتھلی ٹیسٹ کی آپ لوگ جب تیاری کر رہے ہوگے نا، تو ایکٹیو لرننگ سے ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ کچھ بھی کر رہے ہو نا، مطلب جب پڑھائی کر رہے ہو تو ایکٹیو لرننگ سے ہی پڑھا کرو۔ ایسے ہی آپ کا دھیان کسی اور چیز کے اوپر اور آپ پڑھ رہے ہو تو اس پڑھائی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ایکٹیو لرننگ تو بھائی ہر چیز کے اندر مسٹ ہے۔ تو بس اب اس میں آپ لوگوں کو کچھ ایکسپلین نہیں کر سکتی، آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ جب ہم لوگ کے سامنے کتاب ہوتی ہے اور ہم لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ کیونکہ تو نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے فوکس آن ویک ایریاز، کہ آپ لوگوں کے جو پوائنٹس آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کو لگتی ہے کہ یہ مجھے مشکل سے یاد ہوگی یا یہ تھوڑی مشکل ہے، تو اس چیز کے اوپر آپ تھوڑا زیادہ دھیان دو۔ باقی اپنے پہلے جو ہوتی ہے نا آسان چیزیں ایک دفعہ ریوائز کر لو، اس کے بعد
جو آپ لوگوں کو جو چیز آپ لوگوں کو لانگ کانسٹنٹ بے شک مشکل لگتا ہے، جس چیز کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، ان چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دو۔ منتھلی ٹیسٹ ہم اپنے لاسٹ پیپر کی تیاری کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اپنے ڈاؤٹس وغیرہ سارے کلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ لاسٹ میں یہی پوائنٹ ہے کہ بھائی اسٹے پازیٹیو اینڈ موٹیویٹیڈ۔ جب تک آپ لوگوں کی کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی کہ مجھے 30 میں سے 27 28 تک مارکس اسکور کرنے ہیں، تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ لوگ کہو گے کہ بھائی میرے لیے تو 20 بھی صحیح ہے، 15 بھی صحیح ہے، تو آپ لوگوں کی اتنی ویڈیو دیکھنے کا ہی فائدہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کا۔ خیر، پازیٹیو رہنا، اسٹریس نہیں لینا۔ میرے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے خود بھی کہ میں خود بھی کبھی کبھی اسٹریس لے لیتی ہوں۔ میں موسٹلی اردو کے پیپر میں میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، مطلب آپ لوگ سوچ رہے ہو کیا، لیکن فرسٹ ایئر کی اردو بہت ہی عجیب ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ خیر، جو میں پوائنٹس وغیرہ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، ان چیزوں کے اوپر میں خود بھی کام کر رہی ہوتی ہوں، میں ان چیزوں میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک کرنا، کوئی بھی سجیشنز کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو ہو وہ مجھے کمنٹ میں بتا دیا کرو، تاکہ مجھے بھی آئیڈیا مل جائے کس چیز کے اوپر ویڈیو بناؤں، کیونکہ مجھے اکثر ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کس چیز کے اوپر میں بناؤں۔ پچھلے ہفتے میں نے اسی لیے ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کس چیز کے اوپر بناؤں۔ خیر، چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا، اور باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔